ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس اویئرنیس سیشن میں ہم بہت ساری اچھی باتیں سیکھیں گے اور ہماری قوم کی بیٹیاں اور بیٹے بھی ضرور بہت ساری ایسی باتوں کو سیکھیں گے جو ہماری قوم کے لیے ضروری ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہما بیٹی اور آرزو بیٹی کی سچویشن اور کیسز کی وجہ سے پوری قوم کی سچویشن کرٹیکل ہو چکی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا مسائل درپیش ہیں، ہم نے وہ کون سی وجوہات تھیں جن کو ہم نے اگنور کیا ہے۔ بینگ پیرنٹ، بینگ لیڈر اور یوتھ یا بہن بھائی ہوتے ہوئے یا بڑے ہوتے ہوئے ہمیں کیا کیا ذمہ داریاں خود کو فیس کرنا چاہیے تھی، ہمیں سنبھالنا چاہیے تھی کہ ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے نبھاتے، تاکہ ہم اس طرح کے اثرات سے اور پریشانیوں سے نمٹ سکتے۔ دیکھتے رہیے BTL چینل۔ جیسا میں کہہ رہی ہوں کہ 1973 کا آئین جو ہمیں تحفظ دیتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا جو حق دیتا ہے، اس کی بھی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ یہ موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، اس پہ گوگل پہ جا کے آپ 1973 کا آئین لکھ دیں اور آپ لکھ دیں کہ جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں، وہ سارے اس پہ کھل کے آ جائیں گے کہ آپ کو اپنا ریلیجن پروفیس کرنے کی اجازت ہے، یعنی اپنا مذہب خود چوز کرنے کا حق ہے، لیکن مائنر کو نہیں، میجر کو۔ آپ اپنے ریلیجن کی تعلیمات کو جو ہے وہ پراپرلی پروپیگیٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں پہ آپ کوئی اپنی ریلیجن کی تعلیم کے لیے کچھ بیٹھنا چاہیں، جیسے آپ یہاں آزادی سے بیٹھے ہیں، آپ اپنا فنکشن تعلیمات جو ہے وہ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ بزنس کرنا چاہیں تو مرد کو بھی اتنا رائٹ ہے، عورت کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے۔ ایجوکیشن کے لیے رائٹ مرد کو بھی قانون میں اتنا ہے، عورت کو بھی اتنا ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے قانون تو حق دے رہا ہے، کیا میں وہ حق لینے کے لیے تیار ہوں؟ دیکھیں کچھ فیملیز ایسی بھی ہوں گی جو مختلف پرائیویٹ سکول میں نہیں پڑھا سکتی۔ مختلف سیشنز میں جا کے میں جہاں پہ بھی جا رہی ہوں، یہ ابھی لاسٹ میں پہاڑ گنج پہ تھی، سسٹر جی کے ساتھ بھی ہم نے کیے ہیں، قاری داس میں منشا صاحب کے ساتھ بھی ہم نے کیے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اب جو ہے نہیں جا سکتے، آپ پرائیویٹ سکول کی بہت زیادہ فیسیں نہیں افورڈ کر سکتے، گورنمنٹ سکول میں بھی اب کافی بہتری آنی شروع ہو گئی ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو گھر میں ویلا مت چھوڑ دیں کہ وہ نہیں وہ میں کام پہ جاتی ہوں تو پیچھے چھوٹے والے جڑے نے انہوں کا دھیان رکھنا سے کڑی نو گھر رکھا ہوا ہے۔ گورنمنٹ سکول میں بھی اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو گورنمنٹ سکول سے پڑھے ہوئے ہیں۔ جس نے کچھ بننا ہوتا ہے وہ نیلا پیلا گورنمنٹ کا سکول جو بھی ہوتا ہے اس سے بھی بن کے آ جاتے ہیں اوپر۔ پرابلم ہمیں کہاں آتی ہے کہ ہم جب ایجوکیشن حاصل ہی نہیں کرتے۔ اب یہ آرزو کے والد ہیں، جو جب ان سے بات ہوئی، جب ہائی کورٹ میں ان کی طرف سے کیس لگایا گیا، میرے ساتھ وہ گئے تو کہتے ہیں باجی مینوں پڑھ کے سنا دو کی لکھیا تسی نا کی منگن ڈیو کورٹ کولو۔ میں کہا جی بھائی تمہیں میں پڑھ کے سنا دی، کہتے باجی ترجمہ بھی کریو کیونکہ مینوں پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ یہ کمیاں ٹھیک ہے پیرنٹس کے اندر رہ گئی ہیں، تو اب آنے والے پیرنٹس میں یہ کمیاں نہ آئے، میری بیٹی میں یا میرے بیٹے میں، اور کیونکہ آگے انہوں نے بھی نسلیں بنانی ہے، آگے وہ بھی نسلوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے، تو ان کو پراپر ایجوکیشن ہونی چاہیے، پراپر پروفیشنل ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے۔ آپ کاریتاس کے پلیٹ فارم پہ جائیں، مختلف ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، مختلف ایسے سیشنز کرائے جاتے ہیں جو آپ کو پروفیشنلی اتنا زیادہ اسٹرانگ کر دیتے ہیں، لیکن کتنی سی بیویاں ہوں گی جو ادھر جاتی ہوں گی، سب کہتے ہیں نہیں ہوں کرایہ لگا کے بھی اتنے جائیے۔ دوسرے میمن انسٹیٹیوٹ میں دیکھیں، میں یہاں پہ یہ کہوں گی جو شیعہ کمیونٹی ہے، جو میمن کمیونٹی ہے، جو آغا خانی کمیونٹی ہے، وہاں ایسے واقعات کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن کا ریٹ زیادہ ہے، وہاں غربت کا ریٹ بہت کم ہے۔ ہم جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو عیش و عشرت کی چیزیں لگژری سمجھ لیتے ہیں۔ موبائل آج کے زمانے میں ضرورت ہے، یہ بھی ہمارے لیے اب عیاشی بن گیا ہے۔
ہر فیملی کے لیے اچھا کھانا مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ آؤٹنگ پہ فیملی کے ساتھ کسی ہوٹلنگ میں جانا، یہ بھی ضرورت ہے وقت کی، کیونکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے اسی ہوٹلاں چ جائیے. گھر میں اچھا، اتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں آج کل اتنا اچھا یوٹیوب سے دیکھ کے کھانا بناتی ہیں، وہی گیٹ ٹوگیدر فیملی میں کریں. اسپیشل فیسٹ منائیں سنڈے والے دن، اسپیشل کھانا ہو. سب نہیں ٹائم دے سکتے، سنڈے والے دن ایسا اسپیشل کھانا ہو کہ ہم بیٹھے مل کے، وہ ہمارے لیے عید کا سما ہو. یہ نہیں ہے کہ ہاں جی میں بیٹھ تے گئی ہیں کھانے تے، لیکن بچوں میں تھوڑے ابو نے گل نہیں کرنی، ابو نے سالن اگے پاس کر دو، یا ابو جی کہن جی آپ تھوڑی ماں دے ہاتھ دا پکا میں نہیں کھانا. پہلے ابتدا جو ہے وہ گھر پہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اب یہ میں کہہ رہی ہوں تو میری بہنیں جو ہیں ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سچویشنیں گھر میں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ ہوتی ہیں. بچوں کو میسنجر بنایا ہوتا ہے، جا کے ابو نو کہہ دو. یہ جو ڈائلاگ ہے نا، جو میں یعنی کہ مجھے پرابلم ہے اپنے ہسبینڈ سے، یا ہسبینڈ کو کوئی ناراضگی ہے مجھ سے، تو مجھے ڈائریکٹ ان دونوں کو آپس میں شیئر کرنی چاہیے. یہ چیزیں بچوں میں ٹرانسمٹ نہیں کرنی چاہیے. آپس کے پھڈے آپس میں سلجھائیں، بچوں میں ٹرانسفر نہ کریں. کیونکہ جو آپ نااتفاقیاں گھر میں رکھیں گے، وہ نااتفاقیاں وہی رول ماڈل جو آپ اپنے بیٹیوں کے لیے ہیں، وہی گھر میں جا کے وہ اپنے گھر میں بھی یہی کریں گی. گھر بسانے کی تربیت دیں ان کو. آج کل جو سب سے زیادہ خطرناک اور الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کی ریشو ہم کورٹس میں ہماری کرسچن کمیونٹی میں ایسے ہے جیسے وہاں پہ میں لٹرلی یہ بولتی ہوں کہ جیسے مفت میں نیاز بٹ رہی ہے. وہاں پہ طلاقیں ایسے بٹتی ہیں، روز دوسرے تیسرے دن پتہ نہیں کتنی بیویوں ہماری جو ہیں طلاق لے کے بیٹھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جینوین کیسز بھی ہوں گے، پرابلمس بھی ہوتی ہوں گی. کوشش کریں چرچ کے ساتھ مل کے، اپنی چرچ لیڈرشپ کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو گھریلو پیمانے پہ ختم کریں. جو فورس کنورژن کی بات آتی ہے، وہ فورس کنورژن تب آ جاتی ہے جب ہمارے اندر جو میرے دل میں جو ہیکل ہے، میں اس کو روز صفائی نہیں کرتی. میں وہاں پہ کیا کرتی ہوں، صرف میں نے اور بہت سارے بت بنائے ہوئے آگے پیچھے والے کہ مجھے سارے کام کرنے، دعا نہیں مجھے کرنی. اس کلمہ کو ٹائم نہیں دینا مجھے، اس کلام کو ٹائم نہیں دینا مجھے. اس کلام کو صرف میں نے بائبل میں پڑھ دیا، ٹھیک ہے میں پڑھ گئی، بائبل کو چوم کے رکھ گئی وہاں پہ جہاں اس کی جگہ ہے. اس کی امپلیمنٹیشن میں نے اپنی زندگی میں نہیں کی، اس کے مطابق میں زندگی نہیں گزار رہی. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. جب میرا بڑا بھائی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نا بیٹا آپ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی شہادتیں ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ ہر کوئی آپ کے ساتھ جو سراؤنڈنگ میں چل رہا ہوتا ہے، آپ مارکیٹس میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، گیدرنگس میں جاتے ہیں، کرسچن کمیونٹی کے علاوہ آپ مسلم کمیونٹی میں بھی جاتے ہیں، تو وہاں آپ کو کوئی آپ یہ نہیں بولے گا کہ آپ کتنے ایماندار ہیں. آپ کی چھوٹی چھوٹی زندگی میں جو خدا یسوع مسیح کی شہادتیں ہیں، وہ جو ہیں وہ آپ کو جانیں گے. کرسچینٹی کو کیسے جانیں گے؟ بائبل کے ذریعے. اور بائبل کہاں ہے؟ آپ چلتی پھرتا کلام ہے خود خدا کا. لیکن کیا ہے، میں نے خود اپنا آپ کا خود کا بیڑا گرک کیا ہوا، میں کسی کے لیے کیا کام کروں گی؟ میں کہتی ہوں میں کسی کے لیے کیوں آواز اٹھاؤں؟ میری ذمہ داری تھوڑی ہے. یہ چرچ والے کریں، یہ سسٹریں کریں، یہ فادر کریں، یہ پاسٹر جی کریں. اب وقت کی ضرورت ہے کہ مجھے خود نکلنا ہوگا، سوچ کے لحاظ سے اپنے اندر سے نکلنا ہوگا. اپنی بیٹی کو سپیس دینی پڑے گی، اپنے بیٹے کو سپیس دینی پڑے گی. کیونکہ دیکھو ابھی یہ آرزو کے لیے جیسے سب متحد ہوئے ہیں نا، تمام چرچز، چرچ آف پاکستان، کیتھولک چرچ، پینٹیکوسٹل چرچ، ایڈوینٹسٹ چرچ، سب جو ہے متحد ہوئے. عام عوام کلیسیا جو ہے وہ ساری متحد ہو کے باہر روڈس کے اوپر آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں ہماری بچوں کی پروٹیکشن چاہیے.
کیونکہ جو سندھ کے اندر سندھ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے ہوگی جب ہم خود بولیں گے ریاست کو کہ یہ میرا رائٹ ہے، جو سلب کیا جا رہا ہے اس کے لیے آواز میں خود اٹھاؤں گی۔ پنجابی کی ایک مثال ہے، ماما جدو کام کرن دی ہوندی ہے نا تو چھوٹے بچے نے دو بھی تک نہیں دیندی جنی دیر تک وہ چپ کر کے کھیلتا رہتا، ماں کہتی اچھا میں آنی دیتے ہانڈی بھی پکا لا روٹی بھی پکا لا، خیر ہے۔ جب وہ روئے گا کر لائے گا پھر جو ہے وہ ماں جو جس کے باطن کے اندر 9 مہینے بچہ رہتا ہے اس کو اس کی ہر حرکت اور سکنات کا پتہ ہوتا ہے، وہ اس کو بھی دودھ نہیں دیتی۔ ریاست کے اندر رہتے ہوئے آپ کو بھی اپنے لیے اپنے رائٹ کے لیے خود آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کوئی باہر سے آ کے آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا۔ میں یہ کہوں گی دوبارہ یہ کہوں گی کہ انسان نما بھیڑیے ہمارے انسانوں کی کھالوں میں ہمارے پاس آگے پیچھے ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ کلام کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، ایجوکیشن اپنی نیسیسری کریں، بیٹا ہو بیٹی ہو کوئی تفریق نہ کریں، اس کو رائٹ دیں چوز کرنے کا بھی، چاہے وہ ایجوکیشن ہے چاہے وہ پروفیشن ہے، ایون ان کو رائٹ دیں ان کا لائف پارٹنر چننے کا بھی، لیکن اپنی اوپینین ساتھ میں رکھیں، اپنا ٹرسٹ ساتھ میں رکھیں ان کے اوپر، کیونکہ اگر آپ ٹرسٹ نہیں ان کو دیں گے، آپ ان بچوں کو کانفیڈنس نہیں دیں گے تو باہر سے کوئی آ کے ان کو کانفیڈنس نہیں دے گا۔ پتہ کیا ایک مزے کی چیز بتاؤں، جب ہم سکولز میں تھے تو ہم نے زینب کا نام تو سنا تھا نا، جب پھر ہمیں اسکول میں بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کسی کو کچھ پتہ ہے زینب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نہیں، چلو میں بتاتی ہوں۔ وہ جو محلے میں دکانیں ہوتی ہیں نا تو محلے کے انکل چاچو جی تھے، چاچو ماموں کوئی بھی بن جاتا ہے، چاچو ماموں جو ہوتا ہے نا وہ کوئی بھی چاچو ماموں نہیں ہوتا، جو آپ کے اپنے چاچو اور ماموں ہیں وہی آپ کے چاچو ماموں ہیں۔ دیکھو آپ کو نا اپنے پیرنٹس کے علاوہ کسی کے ساتھ باہر نہیں جانا، وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون کیسی۔ دیکھیں میں آج تھوڑی سی اوپن باتیں بچوں کے ساتھ اس لیے کروں گی کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے۔ آپ کو کسی کی بھی گود میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ماؤں کا بھی کام ہے کہ ان کو دوبارہ یہ چیزیں سمجھائیں۔ کوئی بھی ماموں چاچو ہے، محلے والا انکل ہے، کوئی چاچو ہے، کوئی ماموں ہے، اس کے ساتھ آپ نے باہر نہیں جانا۔ وہ بولے بھی کہ میں آپ کو چیز دلانے کے لیے جا رہا ہوں، چلا جاؤ میری انگلی پکڑو میں تمہیں چیز دلاتا ہوں، نہیں جانا آپ کو۔ آپ کا باڈی گارڈ کون ہے؟ آپ کی مما، آپ کے پاپا اور آپ کا بھائی، آپ کی بڑی بہن۔ آپ آج جا کے ایک ایکٹیویٹی کریں گے کہ جو آپ نے چن لینا ہے کہ آپ کا کون سا باڈی گارڈ ہے، کون سا باڈی گارڈ آپ رکھیں گے، مما رکھیں گی، پاپا، اور دیکھو آج کے زمانے میں آپ کو اپنے مما اور پاپا کا فون نمبر جو ہے وہ زبانی یاد ہونا چاہیے۔ کس بچے کو اپنی مما اور پاپا کا فون نمبر زبانی یاد ہے؟ 1 2 3 4 5 کافی کو، باقی کو نہیں آتا نا۔ دیکھو اپنی مما اور پاپا کا فون نمبر آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں ہے فون کھولا اور اس پہ ڈائل کر لیا، زبانی نمبر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، پھر مما کو اور ڈیڈا کو سنانا ہے کہ یہ آپ کا فون نمبر ہے اور زبانی ڈائل کرنا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی راستے میں آپ کھو جاتے ہو یا کوئی آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے خدا نخواستہ، تو آپ کو اپنے پیرنٹس کا نمبر یاد ہونا چاہیے۔ چرچ، اسکول میں، راستے میں کہیں آپ گم جاتے ہو تو آپ کو اپنے ماما پاپا کا نمبر یاد ہونا چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے دونوں بچوں کو میرا اور ان کے پاپا کا نمبر بالکل زبانی یاد ہے، میں اپنے کارڈ ساتھ میں ان کی ڈائری میں چپکائے ہوئے ہیں تاکہ ان کو نمبرز یاد ہوں۔ آپ اپنے ڈائریز میں پاس میں ایمرجنسی نمبر مما اور پاپا کا یاد رکھیں گے، صحیح ہے؟ یاد رکھو گی؟ یاد کرو گی آج جا کے؟ ہیں ٹھیک ہے، آپ نے نمبر یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر کسی کو رائٹ نہیں ہے آپ کو یہاں سے کس کرے، لپ پہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے آپ کو کرے۔
प्यार से आपकी मम्मा और आपके पापा जो है वो आपको किस कर सकते हैं, माथे पे प्यार कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी और को राइट नहीं है कि वो आपको टच भी करे। आपको गुड टच और बैड टच पता होना चाहिए। गुड टच ये है, जैसे मैंने इस बच्ची को प्यार से अपने साथ लगाया, सीने के साथ लगाया, गले प्यार किया, इसको चूमा, ये गुड टच है। लेकिन बैड टच ये है कि कोई भी आपको सामने यहाँ पे हाथ नहीं लगा सकता। डेंजर जोन कहाँ कहाँ है? आपके फ्रंट पे, आपके बैक पे। किसी को भी राइट नहीं है कि वो आपको वहाँ छुए। कोई भी आपको वहाँ पे छूता है तो आपने उसी टाइम पे फौरन चीखना है, कहाँ पे भी हो आप, चाहे स्कूल में हो, स्कूल के अंदर कोई गार्ड करता है या आपका ड्राइवर करता है जिसके साथ आप स्कूल आते जाते हो, आपने फौरन घर पे आके अपने बॉडीगार्ड को बताना है। आपका बॉडीगार्ड कौन है? आपके मम्मा और पापा। अगर मम्मा नहीं है तो पापा को बताएं, पापा नहीं है तो घर में दादा और दादी तो होंगे, नाना होंगे, नानी होंगी, आप उनको बताएंगे। क्योंकि किसी को इजाजत नहीं है कि वो आपको यहाँ पे टच करे, आपके प्राइवेट पार्ट्स पे टच करे, क्योंकि जो टच करता है वो बैड टच है। उस बैड टच के लिए आपको खुद क्या है, खुद आवाज उठानी होगी। सारे आप खुद वकील बनोगे अपने लिए, ठीक है? आज से सब एडवोकेट हो, आज से अपने लिए खुद से आवाज उठाओगे अपने लिए खुद। अगर कोई आपको बैड टच करता है तो कितनी जोर से चिल्लाओगे? चिल्ला के दिखाओ, चीखो, कितनी जोर से चीखोगे? काटे चीख चगाड़ा पाया होंदा जे, हैं? कितनी जोर से चीखोगे? कितनी जोर से चीखोगे? हाँ, देखें आज की ज़रूरत है कि ये जो बातें मैं इधर कर रही हूँ, आप अपने बच्चों के साथ, चाहे ये छोटे बच्चे हैं चाहे बड़ी बेटियां हैं, उनके साथ करें। और कोई आपको कहता ना, देखो इधर मेरी तरफ देखो, कोई आपको कहता है ना कि हाँ जी ये जो मैंने किया है ना, मम्मा को नहीं जाके बताना, पापा को नहीं बताना, मैं नहीं तो तुम्हें मार दूंगा या तुम्हारे घर वालों को कुछ कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके बॉडीगार्ड्स कौन से हैं? आपके मम्मा और आपके पापा, आपका बड़ा भाई और आपकी बड़ी बहन। आपने उनको बताना है। और माँ जी अगर तुहानू कोई बच्चा आके दस दे तो आवाज़ उठाएं उसके लिए, अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लें और उसके लिए आवाज़ उठाएं। ये मत कहना कि हाँ जी हमारी नाक खराब होगी, कि बच्चा ही खराब है हमारा। कोई बच्चा हमारा खराब नहीं है, जो गुनाह करता है वो उसकी गलती है, हमारे बच्चे की गलती नहीं है कि उसके साथ ज्यादती कर रहा है कोई, वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। आजकल बेटों पे भी नजर रखें कि उनकी दोस्ताना किन लड़कों के साथ है, उनका आना जाना किन के साथ है, उनकी गैदरिंग किन के साथ है। क्योंकि पंजाब में अभी रिसेंटली आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि बच्चों को, लड़कों को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। कराची में भी भैंस कॉलोनी में हमने देखा था कि एक लड़के को ज्यादती का निशाना बनाया गया था। और हमारे सबसे सॉरी टू से हमारी कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक क्या है, जब ऐसा कोई वाकया हो जाता है तो पैसे लेके मुक मका करने की कोशिश की जाती है। तो हमारे कहते हैं चलो कोई गल नहीं, रोड कोर्ट कचहरी कितने जाके करांगे, तो पैसे लेके मुक मका कर लेने। जहाँ पे भी हेल्प की ज़रूरत है मैं पीछे खड़ी हूँ आपके। आप मुक मका वाली सियासत ना करें, आप अपने बच्चों का बेड़ा गर्क करें, अपनी कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं बार बार यही कहूँगी कि आने वाले 10 साल बहुत ख़तरनाक हैं। अगर हमने अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाई ना तो कौन आवाज़ उठाएगा हमारे लिए? कोई बाहर से आएगा? कोई बाहर से आएगा? अपने लिए किसको खुद आवाज़ उठानी है? सिर्फ इसको पता चला कि हमें उठानी है। मुझे अपने लिए खुद आवाज़ उठानी है। किसको उठानी है अपने लिए आवाज़? ठीक, शाबाश, गुड। चीख के तो बताया नहीं, कितनी जोर से चीखोगे? कहा जाके इन्होंने चीखा मार मार के मां दे कन्ना ते कन्न खा जाने ने इन्होंने, हैं? 1 2 3
اور کیا کہنا ہے؟ ہیلپ می. اس سے بھاگنا ہے ادھر سے جو بھی آپ کے ساتھ بیڈ ٹچ کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے؟ کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے وہ آپ کو چھوئے, کسی کو رائٹ نہیں, اور آپ کو بھی کوئی رائٹ نہیں ہے کسی سوری ٹو سے للو پنجو کے ساتھ جانے کی چیز لینے کے لیے. ہے صرف جو چیز چاہیے وہ مما کو بتانی ہے, جو چیز چاہیے وہ پاپا کو بتانی ہے, کوئی ماموں چاچو نہیں. ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے ماموں چاچو پیڑے نے, لیکن جب جو ریٹ آتا ہے نا, کیونکہ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ جو بچوں کے ساتھ ریپ کے اور اس طرح کے ہراسمنٹ کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں تو 90% جو وہ اپنے عزیز و اقارب ہی ہوتے ہیں, جو آپ گھروں میں گھسا کے بٹھاتے ہیں نا, اے ماموں ہے تے چاچو ہے, اے محلے والے نانا جی تے محلے والے دادا جی. کوئی نہیں محلے والے دادا جی, محلے والے دادا جی انہی کے ہیں جن کے دادا جی ہیں, محلے والے نانا جی انہی کے نانا جی ہیں جن کے نانا جی ہیں. پہلے یہ بہت تھا کہ ایک محلے کی بیٹی ہے پورے کالونی کی بیٹی, اس کو پراپر پیار دیا جاتا تھا. اب نہیں ہے. آج کل کا زمانہ صرف یہ ہے جس کی اولاد ہے وہ اسی کی اولاد ہے. اس لیے آپ نے اپنے اپنے باڈی گارڈ گھر میں جا کے چننے ہیں سب سے پہلے. سنو مانا نہیں بہن کو, بری بات. تجھے میں نے بولا باڈی گارڈ خود کا بننا, تو اپنی بہن کو پھانٹی لگاتی جا رہی ہے. شاباش. یہ تو آپ کی باڈی گارڈ ہے نا, اپی ہے آپ کی, ہے نا. تو اپنا باڈی گارڈ خود چننے ہیں. راستے میں اسکول میں آتے جاتے, اب ماواں نوں بھی ریکویسٹ ہے اج دی ماواں نوں بھی کہ بچے جدوں اسکول جاندے نے نا انہاں نوں آپ ہی چھڈن جاؤ, آپ ہی لین جاؤ. یہ میسج باقی ان ماؤں کے لیے بھی ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. خود جاگو, خود اپنے بچوں کے لیے شیرنی بن جاؤ کہ کوئی باہر سے اگر نوچنے کے لیے آتا ہے تو اس کو نوچ دو. یہ مت کہو کہ میں کرسچن ہوں تو مجھے پاکستان میں وہ تحفظ نہیں ملے گا, مجھے وہ رائٹ نہیں ملے گا. سب کچھ ملے گا, پہلے اپنے لیے خود جاگو, میرے لیے رائٹ کیا ہے اس کے لیے آواز لگاؤ. کون کون آج نمبر سب جا کے یاد کریں گے پاپا مما کا؟ ٹھیک ہے, زبردست. ڈائری پہ بھی نمبر لکھنا ہے. اس کے بعد گڈ ٹچ بیڈ ٹچ پتہ چلا ہے آپ کو؟ پتہ چلا ہے گڈ ٹچ کیا ہے؟ آؤ ادھر, چل ادھر بیٹھے بیٹھے مجھے بتا کون کون سے آپ کے ڈینجر زون ہے جہاں کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے ٹچ کرے آپ کو. فرنٹ, زبردست. اور اس کے بعد یہاں پہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کس کرے. آپ کی مما کر سکتی ہیں پیار سے, آپ کی بہن کر سکتی ہیں, آپ کو یہاں بھی پیار کر سکتی ہیں. نہلاتے وقت ان ڈینجر زون میں جو ہیں وہ آپ کی مما نہلاتے وقت آپ کو ٹچ بھی کر سکتی ہیں, لیکن کسی اور گدھے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ٹچ کرے. ہے ٹھیک ہے نا, کسی کو اجازت نہیں ہے. جو کرے گا آپ نے اسی ٹائم پہ اپنے باڈی گارڈ کو آ کے بتانا ہے تاکہ وہ گھر میں بھی آ رہا ہے تو اس کا انفارمیشن ہو, اور دوبارہ اس بندے کے پاس نہیں جانا ہے. اس کے بعد اب آپ لوگوں کی باری ہے. ان کی تو باری ہوگی, ان کو تو سمجھ میں آ گیا. یہ جو ہمارے فیوچرز ہیں, ہماری ملک کی آنے والی قوم کی مائیں ہیں, ہسو نہیں, بعد میں سارا کچھ ہے. ایک دو ہی سسٹر بنے گی انہاں چوں, اچھی گل ہے بنو. میرا چھوٹا بھائی ہے نا, وہ جب اس کو بولتے ہوتے تھے تو کی بننا ہے, کہتا جی میں فادر بننا ہے. میں کہا ٹھیک ہے بڑی اچھی گل ہے, تو فادر بنے گا. تو کہتا تھا لیکن میں نا وہ فادر نہیں بننا, میں بچیاں دا فادر بننا ہے. تو آپ بھی جو ہے قوم کی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں, سسٹریں بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کی بلاہٹیں ہوں گی کہ وہ جو ہے وہ ریلیجیسلی جا کے ہماری قوم کو جو ہے وہ سرو کرے. لیکن دیکھو میں آج آپ لوگوں سے دوبارہ یہ چیز کہوں گی کہ آپ اپنی فرینڈ سرکل میں بھی یہ چیزیں کہیں کہ آپ کو پھنسانے کا آسان اور مؤثر طریقہ یہ کہا جاتا ہے او ہو تم تو اتنی پیاری ہو کہ تم تو کرسچن لگتی نہیں ہو. یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے.
اور پھر ہماری لڑکیاں جو شرماتی ہیں نا، میں نے جیسے پہلے بولا کہ میرے سے زیادہ حسین و جمیل مگرمچھ اور کوئی نہیں ہے، وہ نہیں کہنا. اور حسین و جمیل مگرمچھ کے کارٹونز جو ہیں وہ ہم لوگ پہلے پی ٹی وی پہ بہت دیکھتے تھے، اس لیے مجھے وہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہے. ہم سب بہت خوبصورت ہیں کیونکہ خداوند نے ہم سب کو اپنی شکل و صورت پہ بنایا. چاہے میرا رنگ سانولا کوئی گا نہیں کہ میں کہنی میرے جو سونا اور کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس نے مجھے دیا ہے وہ ہر ایک دوسرے سے بہتر اور شاید افضل تحفہ ہے. وہ شاید جو میرے پاس ہے وہ شاید اس کے پاس میرے سے زیادہ کچھ اور اچھی نعمت اور پھل ہوں گے. اس کے پاس شاید میرے سے اور زیادہ بہتر نعمت اور پھل ہوں گے. آپ کے پاس کچھ اور نعمت ہوگی. ہر ایک کو طرح طرح کی نعمتیں دی گئی ہیں، لیکن اس پہ اترانا نہیں ہے. اس پھل کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپس میں مل بانٹ کے کھائیں. اس کی نعمتیں اسی طرح سے بڑھیں گی جب ہم ان نعمتوں کو آپس میں بانٹیں گے. اگر کسی کو پارلر کا کام آتا ہے، کسی ضرورت مند کے لیے وہ اگر کسی کو دلہن بنانے میں ہیلپ کرتی ہے، کتنی اچھی بات ہے. کسی کو پڑھانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے جو مجھے نہیں آتا، تو وہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے کمیونٹی کے بچوں کو جو آپ ٹیوشنز دیتے ہو، وہ بھی تھوڑے کم پیسوں میں. باہر جا کے جو ہم نے کسی مختلف ٹیوشن سینٹر میں بھیجنے اور اتنی زیادہ فیسیں دینی ہے، آپ بیسکس پہ ان کے کام کر سکتے ہو. دیکھو آپ کے پاس اتنا اچھا ایک ایریا ہے جہاں پہ اتنا اچھا سینٹر ہے. آپ چرچ میں ایک عوامی چرچ بھی ہے جہاں پہ آ کے اپنی ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہو. ابھی دیکھو کرسمس آنے والا ہے، کرسمس آنے والا ہے، اس کے لیے بھی تو تم لوگ تیاریاں کرو گے، اچھے اچھے کپڑے لوگے، مختلف کیرلز کرو گے. تو خداوند یسوع مسیح، ایک میری فیورٹ کارٹون مووی ہے، پتہ کون سی ہے؟ ابھی آئی تھی پچھلے کرسمس پہ آئی تھی، اینجلاز کرسمس. وہ نا آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملتی، وہ پاپا اور مما کو آپ کو بولنا پڑے گا کہ جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کروا کے لے آئیں یوٹیوب باہر کمپیوٹر والے سے. وہ دیکھو کہ وہ بچی جو ہے چرچ کے اندر جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو چھوٹا سا بیبی ہے، وہ اس کو خود کتنی سردی لگ رہی ہوتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح سردی میں وہ جو ہے وہ چرنی میں پڑا ہوا ہے، وہ سب جو ہے وہ سب نکل جاتے ہیں. تو وہ کیا کرتی ہے، یسوع جی نو جڑا نا لپیٹ لپوٹ کے گھر لے آندی چھپا کے کہ یسوع کو ٹھنڈ نہ لگ جائے. وہ تو چرنی میں پڑا ہوا ہے، ہم نے جو چرنی بنائی ہے اس میں پڑا ہوا ہے، اس کو ٹھنڈ وہاں تو نہیں لگے گی. اگر ہم چھوٹے چھوٹے کام جو کرنے والے ہیں نا، کہ کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو ضرورت ہے مختلف چیزوں کی، اگر ہم اس کی ضرورت نہیں پوری کریں گے نا، تو خداوند یسوع مسیح کو تکلیف بہت ہوگی کہ دیکھو میں نے ان کو بہت کچھ دیا تو انہوں نے اس دیے میں سے دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کیا. آپ کے ساتھ جو ایک پرابلم آئے گی، خدا نہ خواستہ یہ ہے، کسی بہن اور بیٹی کے ساتھ آتی ہے، وہ مائنر بھی ہے یا وہ کوئی میجر بھی ہے، تو آپ کو کوئی ٹریپ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو خدا کے لیے اپنی چرچ لیڈرشپ کو بتائیے، اپنی ماں باپ کو بتائیے کہ اس کا سدباب کیا جائے پراپر طریقے سے، انسٹیڈ آف دیٹ کہ کورٹ کچہریوں میں جا کے ہم سڑکوں پہ پروٹیسٹ کریں. جیسے آرزو کے ساتھ جب سر سے پانی گزر جاتا ہے تو تب ہم آتے ہیں ہوش میں کہ ہمیں جو ہے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. جب گھر میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ہی جاگ جاؤ اور اس کے لیے آواز اٹھاؤ. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ان نون پرسن آتا ہے تو آپ نے جب وہ چلا جاتا ہے تو پاپا اور مما کو بولنا ہے کہ ہمیں جو ہے بولا گیا ہے کہ آپ گھر میں جو غیر مرد ہیں ان کو نہیں لے کے آئیں. آپ نے پاپا کو بھی بولنا ہے، کیونکہ اگر مما بولیں گے تو شاید پاپا جی غصہ زیادہ کریں. جو تو بیٹی رانی بولے گی نا پاپا جی اس بندے کو ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے، تو پاپا جی بڑا اچھا طریقے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ پاپا جی جو ہے نا آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی پرنسس کی بات جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. جب مجھے بھی نا کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے نا اپنے ہسبینڈ کو، تو میں اپنی بیٹی کو آگے کر دیتی ہوں، پتر جی تسی کو وہ ہون جا کے، تو وہ پھر وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹا میں نہیں کروں گا. تو آپ جو ہے نا اپنے اپنے پاپا کی مما کی چھوٹی چھوٹی پرنسس ہو. تو آپ ہماری چرچ کی بھی پرنسس ہو، ہم میرے لیے بھی پرنسس ہو چھوٹی چھوٹی سی. تو آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، خود آواز اٹھانی ہے. آپ کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے باڈی گارڈ کون ہے، صرف میرے ماما اور پاپا.
यस, ये चीज़ मैं भूल रही थी, वो कह रही है भाई नंबर भी पता होने चाहिए और आपको अपने घर का रास्ता भी पता होना चाहिए और एड्रेस भी पता होना चाहिए कहाँ पे है। और खुदा के वास्ते जो है ना, ये ड्राइवरों के साथ जो भेजते थे ना अपनी बेटियों को, ड्राइवरों पे अंधा एतमाद करके, वो मत करें। जो ड्राइवर हो, ठीक है, ज़रूरत है कि हमें ड्राइवरों के साथ भी भेजना पड़ता है, वैन वालों के साथ। हर कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन हर कोई अच्छा भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ने के लिए जाती हूँ, मैं बच्चों को छोड़ के वापस अपने घर पे आती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं, तो वापस उनको नाश्ता दे के फिर मैं जाती हूँ। मुझे डबल किराया पड़ता है आने जाने का, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेरे बच्चों के साथ है ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे उन बच्चों के साथ भी है जो मेरे घर पे हैं। जो सूद पे पैसे उठा के हमने अपनी बेटियों की शादियां करनी है, उससे ज़्यादा बेहतर है ज़्यादा पैसा इनकी एजुकेशन पे लगाया जाए। मेरी फैमिली में एक चीज़ है कि वो बच्ची जो है उसने एजुकेशन हासिल की, उसने आई.कॉम किया, लेकिन आगे वो बी.कॉम करना चाहती थी, किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहती थी, तो उसको एडमिशन के लिए उसके माँ बाप ने बोला कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। बाद में 8-10 लाख रुपया उसकी शादी पे भी लगा दिया। अब उसका एक बेटा है और अभी एक दूसरी औलाद आने वाली है, लेकिन शुरू के चंद सालों में उसके घर में जितनी कॉम्प्लिकेशंस रही हैं वो मैं बयान नहीं कर सकती। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ कमाते हैं तो हमारा फैमिली का स्टेटस जो है वो कुछ और डिफरेंट हो जाता है। हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ज़्यादा बेहतर, अच्छे तरीके से चला सकते हैं। पहले हमारे स्कूलों में होम इकोनॉमिक्स की क्लासेस होती थी, अब होम इकोनॉमिक्स की क्लासेस नहीं होती, लेकिन अब बच्चियों को यूट्यूब से देख देख के जो है वो शौक़ आता है, वो बेकिंग्स करती हैं, मुख्तलिफ पिज़्ज़ा बनाती हैं। मेरी बेटी को बड़ा शौक़ है, वो जब मैं पिज़्ज़ा और बेकिंग करती हूँ तो वो उनको भी बड़ा शौक़ आता है, मम्मा हम बनाएंगे, मैं हेल्प करूँगा। मेरा बेटा भी आता है। पहले मैं उसको मना करती होती थी, नहीं नहीं तुम किचन में आओ, तुम्हारा क्या काम है किचन में आना। अब मैं उसको भी कहती चल मुझे फ्रिज से अंडे पकड़ाओ, बटर पकड़ाओ। वो पास में खड़ा होकर ईच एंड एवरीथिंग के पास खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ बहन की जिम्मेदारी नहीं कि भाई को पानी पिलाए, भाई की भी जिम्मेदारी है उठ के बहन को भी पानी पिलाए। घर में जो है एक टाइम बच्चे जितना गंद डालते हैं फिर इन्हीं को झाड़ू पकड़ा दे, चलो जी सफाई करो। मेरे बच्चे जब सफाई करते हैं ना तो वो इस तरह से सफाई करते हैं मंशा भाई कि वो ना इधर का गंद जो है वो बेड के नीचे, उधर का गंद सोफे के नीचे, इधर से क्लियर हो गया मम्मा, आपके सामने क्लियर दिख रहा है। लेकिन बात सिर्फ ये गंद और हो जाता है, लेकिन क्या है उनका कंट्रीब्यूशन आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। मम्मा को रात में जो है ना आपने बैठना है, मम्मा के साथ बैठ के बातें करनी और रोज़ स्टोरी सुननी है, एक दिन मम्मा से एक दिन पापा से। और आपका काम है इतनी इखलाकी स्टोरियाँ सिखाएं, क्योंकि जो आप इनके कच्चे ज़हनों में डाल देंगे वो जो है नक्श हो जाएगा। हमने जो बचपन में स्टोरियाँ सुनी हुई उनका आज तक भी ये रिस्पेक्ट है कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और आप सबको जो है वो मैं लास्ट में नंबर दे के जाऊँगी, लिख लेना। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती है, किसी की बैंड बजाने की भी कॉम्प्लिकेशन आती है तो भी बता देना, मैं बजाने के लिए तैयार हूँ उसकी, चाहे वो कानूनी रास्ते से हो चाहे दूसरे रास्ते से हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैं करती हूँ यहाँ पे मंशा सर का, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया, और इतनी अच्छी सुनीला लोगों का कि इतनी अच्छी ऑडियंस मुझे मिली है, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, इतनी छोटी छोटी प्रिंसेस, इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत लड़कियाँ हमारी, जो कल को आने में वक्त में जो है वो मॉडल्स भी हो सकती हैं, वो मुख्तलिफ फील्ड में साइकेट्रिस्ट भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी हो सकती हैं, और शायद इनमें से कोई जज और वकील भी बन सकती है। अगर वकालत की तरफ आने के लिए भी आपको कहीं से हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। लेकिन पहले देखो, वकील बनने के लिए आजकल जो है पहले इंटर करो, इंटर के बाद जो है वो आगे टेस्ट होता है, फिर टेस्ट के बाद फिर आप 5 ईयर, आपको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे ज़माने में तो ये था पहले ग्रेजुएशन करो, 14 क्लासें पास करो, उसके बाद आप LLB करते हो। अब आप 12वीं पास कर लेते हो तो उसके बाद आप जो है वो वकील बनने की पढ़ाई में शामिल हो सकते हो, आप कर सकते हो। तो इस तरफ भी आओ, ये शोबा भी हमारे लिए। माइनॉरिटी का कोटा जो है जजों के लिए भी पड़ा होता है, लेकिन हमारे आते ही नहीं है। आजकल एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू हुआ कि CSS की तैयारी कराई जा रही है मुख्तलिफ पैरिशेस में। CSS जिसको कहते हैं मुकाबले का इम्तिहान,
अपने बच्चों को, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई बात नहीं है, हमें नई इन्फॉर्मेशन, हम घर के इतने मसाइल में अपने चर्च से पूछें कि इनकी कैरियर के लिए और आगे क्या करना चाहिए। मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आप आगे क्या करें, उस बच्चे का इंटरेस्ट भी देखें, क्योंकि तब जब आप एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं, प्रोफेशन की तरफ आ जाते हैं, जब खुद अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं, वो जो इंसान नुमा भेड़िए बैठे हुए हैं आपकी ताक में, वो आपको ट्रैप नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। बात की सारी वो आपके फ़ायदे की हैं, क्योंकि अभी जो हमारे हालात हैं तो ये आपने सारा समझना है, और इसी जो बातें उन्होंने की हैं वो बातें आपके लिए बेहतरी के लिए, और आपने आज से अपनी ज़िंदगी को उसको शामिल कर लेना है। बार बार बाजी स्टोरी की बात कर रही थी ना, तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई, तो मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। छोटा सा बच्चा था, उसके अब्बू घर पे आए, तो अब्बू बहुत थके हुए थे, काम से आए, तो बच्चा चाह रहा था कि मैं खेलूँ अब्बू के साथ। तो अब्बू मना कर रहा है कि नहीं मैं थका हुआ हूँ, तो बाद में खेलते हैं। वो कहते हैं नहीं मैंने अभी खेलना है, ज़िद कर रहा है उसके साथ बार बार। तो पास में एक पूरी दुनिया का एक नक्शा पड़ा हुआ था बहुत बड़ा, तो अब्बू ने सोचा मैं इसके टुकड़े वुकड़े कर देता हूँ, इसको बोलता हूँ कि जोड़, जब तू जोड़ के मेरे पास लाएगा तो मैं तुम्हारे साथ फिर खेलूँगा। उसने सोचा कि ये छोटा बच्चा मुश्किल से जोड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, नेपाल कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, तो इसको टाइम लगेगा जोड़ने में। तो उसने वो उसके टुकड़े किए और छोटे बच्चे को दे दिए कि चाहे इसको जोड़ के ला। उसने सोचा कि घंटा डेढ़ लगेगा, मैं जब तक आराम कर लूँगा। तो जैसे ही वो बच्चा, उसने बच्चे को दिए और बच्चा गया, पापा उसका लेट गया, और 5 मिनट के बाद वो बच्चा वापस आ गया। कहते मैंने जोड़ लिया है। कहते कैसे जोड़ ली इतनी जल्दी? कहते इसके पीछे, नक्शे के पीछे एक इंसान की तस्वीर बनी हुई थी, मैंने उस इंसान को सीधा किया तो पूरी दुनिया सीधी हो गई। आज हमें इस बात की जो है वो ज़रूरत है कि हम सीधे हो जाएं, पूरी दुनिया सीधी हो जाए, तो हमें सीधे होने की ज़रूरत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सब पेरेंट्स का, अपनी नौजवान बेटियों का और हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमारी टीम की दावत पर आप हमारे साथ शामिल हुए और एक बड़े एहसास और वक्त की आवाज़ को हम सुन सकें। इन दिनों हमारी कलीसिया, हमारी कम्युनिटी जिस दर्द से गुज़र रही है, हम उसके कुछ असबाब को जान सकें और हम जान सकें कि आने वाले वक्तों में हमने किस तरह अपने घर की तरबियत करनी है, अपने बच्चों की तरबियत करनी है, ताकि हम इस तरह का जो आरज़ू जैसा वाक़या है दोबारा हमारी कम्युनिटीज़ में, हमारी कलीसिया में ना हो। तो हम ख़ास तौर पर कारितास की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं सिस्टर कैथरीन कैसर का, जो कि एक जैसे कारितास ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन है कैथलिक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जो ख़वातीन के लिए काम करती हैं। तो उनको जब हमने इस प्रोग्राम के हवाले से कहा तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ और बड़ी फ़राग दिली के साथ और इस चीज़ की अहमियत को समझते हुए हमारी दावत को कबूल किया और बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने बात की और ख़ानदान की अहमियत को एक बार फिर हम सब पर वाज़े किया कि ख़ानदान हमारा जो है वो कितना अहम और मज़बूत है और उस ख़ानदान की बुनियाद को हमने और ज़्यादा मज़बूत करना है रोज़ दुआ की सूरत में, कि जब हम इकट्ठे दुआ में बैठेंगे तो वो इकट्ठा बैठना वो वक्त ही हमारे दरमियान बहुत सारी चीज़ों को आगे ले जाने का और हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने का, एक दूसरे के साथ बात करने का जो है वो मौका फ़राहम करेगा। तो इस आदत को ज़रूर आज बाकी लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं कर रहे या अकेले करते हैं कोशिश करें कि अपने ख़ानदान के साथ बैठकर शाम में कोई एक वक्त मुकर्रर करें। जब आप एक वक्त मुकर्रर करेंगे ना तो फिर
آپ لازمی اس کو فالو کریں گے. میرے اپنے گھر میں 9:30 بجے کا وقت مقرر ہے, اس میں ہم نے دعا کرنی ہے. میں کبھی لیٹ ہوں یا کچھ ہو, لیکن میری امی, میری بہن اور میرے دونوں بچے وہ جو ہیں وہ لازمی, اور ابھی کبھی کوئی بھی نہ ہو تو میری امی اور بہن وہ 9:30 بجے دعا جو ہے انہوں نے شروع کر دینی ہے. اور وہ ہماری اب ہمیں عادت, ہمیں پتہ لگ گیا کہ جیسے ہی 9:30 یا 9:25 ہوتے ہیں, جہاں بھی ہم ہیں کوشش ہوتی ہے کہ گھر جائیں تاکہ ہم دعا میں شامل ہوئیں, لیکن کام کی وجہ سے کبھی نہیں بھی شامل ہوئے, لیکن دعا ہماری جو ہے وہ نہیں رکتی. تو آپ نے بھی اپنے گھر میں ایک ٹائم مقرر کرنا ہے. جب آپ ٹائم مقرر کریں گے, پھر ایک تھوڑی شروع میں مشکل ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر سب کو عادت اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت ہم جو میں دعا ہمارے, کیونکہ دعا آپ کے خاندان کو جوڑ کے رکھے گی. مقدس ٹریزا بھی کہتی ہیں کہ دعا جو ہے وہ خاندان کو جوڑتی ہے. جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں, گیت گائیں گے, دعا کریں گے, بائبل پڑھیں گے, تو وہ ہمارے لیے ایک بڑا قیمتی وقت ہوگا, اور اس میں ہمارا خاندان جو ہے وہ جڑے گا. اس وقت میں ہم خدا سے اپنی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں, اپنی مشکلات کو بھی, اپنی شکر گزاریوں کو بھی, اپنے مسائل کو بھی. تو وہ سارا وقت جو ہے بڑا بلیسڈ وقت ہوتا ہے. خدا کی اس وقت خاص برکت آپ کے اوپر ہوگی, اور خدا کہتا ہے یا 2 یا 4 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں پہ موجود ہوں گا. اور تو یہ ایمان رکھیں کہ خدا اس وقت آپ کے درمیان ہے, اور وہ وقت جو ہے اس کو آپ ضرور آج کے سیمینار میں ہماری کامیابی یا ہمارے ساتھیوں کی کامیابی یا ہماری سسٹر نے جو باتیں کی اس کی کامیابی یہی ہے کہ اگر آج جتنے لوگ یہاں پر ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اس چیز کا آغاز کریں. ہماری نوجوان بیٹیاں بھی, ہمارے چھوٹے بچے بھی, ہماری مائیں بھی, بہنیں بھی, سب مل کر یونٹی کے ساتھ اپنے گھر میں دعا کو جو ہے وہ اہمیت دیں, کیونکہ یہ دعا اور تربیت بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے بچوں کے لیے. جو وقت ہماری ایڈوکیٹ صاحبہ نے بھی کہا کہ آنے والا وقت اس سے اور زیادہ خطرناک ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی, موبائل, دوسری چیزوں کا استعمال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں خراب بھی ہیں. ہم جو نوجوان ہوتے ہیں, خراب یا ایسی چیزیں جو شہرت کا یا دوسرے اس کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں, اور بنسبت ان چیزوں کا جو ہماری معلومات میں اضافے کا وسیلہ بنتی ہے ان کی طرف ہماری توجہ ذرا کم ہوتی ہے. لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں کی کا خیال رکھنا ہے, ان کے ساتھ جیسے ہماری ایڈوکیٹ نے کہا دوستی بنانی ہے, ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہاں وہ آ جا رہی ہیں, تاکہ ہم جو ہے وہ ان کا کسی بھی ایسے واقعے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور دوسری سب سے بڑی بات, ہم سب کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو دبانے کی کوشش نہ کریں, اس کے لیے آواز اٹھائیں, اس کے لیے ضرور مطالبہ کریں, کیونکہ اس میں شاید ہماری بیٹی کا یا ہماری بہن کا اتنا قصور نہ ہو. جو دوسرے انہوں نے کہا کہ بہت سارے بھیڑیے جو ہمارے ارد گرد ہیں جو اس گھات میں ہیں کہ کب انہیں موقع ملے تو وہ ہم پر حملہ آور ہوں. تو ہمیں ان کے اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنی آواز کو اٹھانا ہے. قانون بھی آپ کے ساتھ ہے, وہ بھی آپ کی مدد کے لیے تیار ہے. ایڈوکیٹ صاحبہ نے بھی اپنی خدمات اور انہوں نے اپنی ساری سروسز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کسی وقت بھی آپ کو ضرورت ہے, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو پلیز اس کے لیے اپنی آواز اٹھائیں, متحد ہوں, اکٹھے ہوں, اپنے گروپ بنائیں, اپنی رفاقت کبھی مہینے میں یا 2 مہینے میں جیسے آپ کو ایک رفاقت اس طرح کی بنائیں, اور اس میں یہ جو سماجی مسائل ہمارے ہیں ان پہ وقتاً فوقتاً بیٹھیں, کبھی بائبل سٹڈی کے حوالے سے, کبھی معاشی مسائل کے حوالے سے, کبھی اور جو دوسرے ہمارے خاندانی مسائل ہیں ان کے حوالے سے ضرور جو ہے اپنی ہم اس پروگرام کے ذریعے یا اور بھی بہت سارے پروگرام آپ کر سکتے ہیں, اور اس میں ضرور آپ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں شعور اور آگاہی ہے. ہمارا آج کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم لوگوں کو شعور اور آگاہی دے سکیں, ان کی معلومات میں اضافہ کر سکیں, ان کو بتا سکیں کہ کون کون سے ان کے رائٹس ہیں, کون کون سے موقع ان کے پاس ہیں, اور خاص طور پر اپنی نوجوان بیٹیوں کی تربیت کر سکیں, آنے والی بچیوں کی تربیت کر سکیں, اور ان کو بتا سکیں کہ کس طرح آرزو کا جب واقعہ ہے وہ جس نے پوری کلیسیا کو اور کمیونٹی کو جگایا ہے, اس میں ہم اپنے لیے کچھ سبق حاصل کر سکیں. کیونکہ اس طرح کے بہت سارے واقعے کبھی کبھی ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے, جگانے کے لیے, اور ہم سب کو سیدھی راہ پہ ڈالنے کا وسیلہ بھی بنتے ہیں.
تو یہ ہے کہ ہم سب آج جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں، جو ہماری ساتھی ایڈوکیٹ صاحبہ نے کی ہیں، جو سسٹر نے کی ہیں، اس سے پہلے ہماری بہن نے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو جو بھی باتیں آج آپ نے سیکھی ہیں، خاص طور پر ہمارے چھوٹے بچے، ہماری بیٹیاں، ضرور ان کو جو ہے ہماری مائیں جو ہیں اس کو ضرور ذہن میں رکھیں، اور ضرور بعد میں بھی اپنے گھر میں جو لوگ نہیں آ سکے ان کے ساتھ بھی ان باتوں کو شیئر کریں، اور آپس میں جیسے ایڈوکیٹ صاحبہ نے کہا کہ ہمیں دوستی کو قائم رکھنا ہے، ماں اور بیٹی کی ہوتی ہے، ماں باپ کے اپنے باڈی گارڈ کو چننا ہے تاکہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہو تو ہمارے پاس ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے فوراً کس کو بتانا ہے اور اس نے پھر کیا ایکشن لینا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں آج کے اس نشست کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ معلومات حاصل رہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، سنیلا کا، انم کا اور باقی جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں یہاں پر، کہ انہوں نے بڑی محنت سے اس سارے پروگرام کو آرگنائز کیا، اور آپ سب لوگوں کا جو پچھلے 2-2.5-3 گھنٹے سے بڑی صبر کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑے غور کے ساتھ آپ نے ان تمام باتوں کو جو سیکھا ہے، ہم اپنے تینوں ریسورس پرسن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری دعوت پر کو قبول کیا اور آپ کے ساتھ آ کر بہت ساری مفید باتیں اور ایسی باتیں جو ہماری پریکٹیکل زندگی کے لیے بہت کارآمد ہیں ان کو ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ ہم اپنی ایڈوکیٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام سروسز کو، اپنی خدمات کو اوپن کیا ہے، ہمارے سامنے رکھا ہے کہ کسی وقت بھی آپ کو کوئی ان کی مدد کی ضرورت ہے، قانونی طور پر کوئی مشورے کی ضرورت ہے، یا اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ اس میں وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، کلیسیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب ہم مل کر اکٹھے ہو کر کسی بھی آواز کو اٹھائیں گے تو ضرور خدا بھی اس میں ہماری مدد کرے گا۔ آرزو کے کیس میں بھی کلیسیا ایک بار پھر متحد ہوئی ہے، تمام چرچز متحد ہوئے ہیں اور مل کے وہ ایک ہی آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی کے لیے انصاف چاہیے، اور ہم اس انصاف کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں، اور ہمیں امید ہے کہ خدا اس جد و جہد میں ہماری مدد کرے گا۔ تو دوسرا، چائلڈ میرج ایکٹ کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بچیوں کی، کئی دفعہ ہمیں بھی ہوتا ہے جلدی بیٹی کی شادی کرو جی ہے بوجھ نہ لاؤ، لیکن آپ کوشش کریں وہ پراپر 18 سال سے جب زیادہ ہو، اس کو تعلیم کا پورا موقع دیں، اس کو ٹریننگز کوئی نہ کوئی کروائیں تاکہ جب وہ اپنے گھر میں جائے تو وہ اپنے گھر کو بہتر طور پر چلا سکے۔ کئی دفعہ ہم جلدی میں پھر جو بہت ساری ایسے کام کر جاتے ہیں جس کا خمیازہ ہمیں پھر بعد میں بھگتنا پڑتا ہے، نقصان زیادہ تر ہماری بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ ان کو طلاق ہوتی ہے یا ان کا گھر نہیں صحیح طور پر چلتا تو وہ پھر اپنے ماں باپ کے پاس واپس آتی ہیں، اور گھر کے اوپر پھر ایک ایکسٹرا وہ پھر ہر وقت اس کے لیے بھی بہت ساری ذہنی پریشانیاں جو ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں اور ایک پراپر ایج میں ان کی شادی کریں تاکہ وہ اپنے گھر کو بہتر طور پر چلا سکے۔ تو ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج کے سارے سیمینار کے لیے، آپ کی تشریف آوری کے لیے، آپ کے یہاں بیٹھ کر ان باتوں کو سننے کے لیے۔ اب بس یہ گزارش ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، جانا ہے، اس کو دوسرے لوگوں تک ضرور لے کے جائیں، دوسرے لوگوں کو بتائیں تاکہ یہ شعور اور آگاہی کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں آگاہ ہو سکیں۔ شکریہ۔ व्यूअर्स, आज हमारे साथ यहाँ पर कराची के कारितास के डायरेक्टर मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि हम इनसे बेटी हुमा के बारे में रिव्यूज़ लें। सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम मनशन नूर है और मेरा ताल्लुक़ कारितास पाकिस्तान कराची से है। बेटी आरजू के केस के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि उस बेटी आरजू को इंसाफ मिले और बहुत ज़्यादा करीब हैं। एक कामयाबी हमें हासिल हुई है कि कोर्ट ने जो है उसको माइनर डिक्लेयर किया है कि वो अभी कम उम्र है। तो जब अब कम उम्र है तो जो सिंध गवर्नमेंट का एक्ट है चाइल्ड मैरिज का, उसके तहत उसकी शादी जो है वो नहीं हो सकती और उसकी शादी को कोर्ट ने जो है वो कैंसिल करार दिया है।
تو اس کی بنیاد پہ کورٹ نے اس کو شیلٹروں میں بھیجا ہے، کیونکہ ہماری بیٹی جو ہے ان کے دباؤ کی وجہ سے ابھی تک اس بیان کو دے رہی ہے کہ اس نے اسلام جو ہے وہ اپنی مرضی سے قبول کیا ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا ہماری امید ہے، ہم خدا کے سامنے ہم نے اس کو رکھا ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ضرور واپس اس چیز پہ جب سوچے گی تو وہ واپس اپنے پیرنٹس کے پاس جو آئے گی. اور ہماری اب کورٹ سے یہی التجا ہے آنے والے دنوں میں کہ ایک تو یہ اس جو شادی ہے اس کو نان انوالڈ قرار دیا جائے، غیر قانونی قرار دیا جائے، اور جو اس کے سزاوار ہیں، جنہوں نے اس کو زبردستی مذہب تبدیل کرایا ہے، جنہوں نے اس کو چائلڈ میرج کے تحت شادی کی ہے، ان کو جو ہے چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت اور حکومت پاکستان کے جو بھی لاز ہیں ان کے مطابق ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ سے کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خاص طور پر اپنے پیرنٹس کو یہ میسیج بھی دینا چاہیں گے. آج ہم نے یہ یہاں پر شعور اور آگاہی کا سیمینار بھی رکھا. اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے پیرنٹس کو، خاص طور پر ماؤں کو اور اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ آگاہ کریں کہ اس ساری صورتحال میں کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اور کس طرح اگر کوئی ظلم ہوتا ہے یا کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنی آواز کو اٹھائیں گے نہیں اس وقت تک ہم انصاف حاصل نہیں کر سکے. تو ہمیں اس واقعے نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یونائٹ ہوں، اکٹھے ہوں اور مل کر اپنی آواز کو اٹھائیں. اور ہماری ایک ہی آواز ہے کہ جسٹس فار آرزو، جسٹس فار ہما، اور ان تمام بچیوں کے لیے جو کسی بھی طور پر چائلڈ اس میں آتی ہیں اور ان کے ساتھ زبردستی ان کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے، زبردستی ان کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، چاہے وہ ہماری مسیح بیٹیاں ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلم ہوں. ہم سب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ سب کو انصاف ملے اور اس ملک میں انصاف کی بالادستی ہو. اس ملک کے بسنے والے تمام شہری جو ہیں وہ پیار اور محبت کے ساتھ رہ سکیں، اور ہم اس ملک میں اپنا گواہی بھی دے سکیں کہ کس طرح مسیح جو ہیں بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی وائلنس کے اپنے حق کے لیے پرامن جد و جہد کر رہے ہیں، اور یہ جد و جہد ضرور کامیاب ہوگی. شکریہ. بہت شکریہ منشا صاحب، تھینک یو سو مچ. ویورز، آج ہمارے ساتھ مسز محبوبہ عالم موجود ہیں اور یہ وائس پرنسپل ہیں کرشما اکیڈمی کی. آئیے ہم ان سے کچھ بات کرتے ہیں. میم، آپ کیا کہنا چاہیں گی بیٹی ہما اور بیٹی آرزو کے تعلق سے؟ پہلے تو میں سب مسیح بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے ہیں اور ان میں یونٹی آ گئی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اکثر میں اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں، اکیلے رہ کے ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے پاس اگر یونٹی ہے تو ہم اچھے طریقے سے ایک مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہم کہیں گے بیٹی آرزو جو اپنے ماں باپ سے ابھی دور ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بچوں کی اٹیچمنٹ ہے. یہ کیوں ہے؟ ماں نے اس کو اتنا دودھ پلایا اور پھر وہ ماں سے دور ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ماں کو انصاف فراہم کرے. ہمیں انصاف چاہیے. بیٹی کو ماں کے حوالے کیا جائے. کس حال میں بھی ہے، بیٹی کے اوپر اگر کچھ کر دیا ہے کسی نے، اس کو نیگیٹو وے سے وہ باتیں کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماں بیٹی سے دور ہو جائے. بیٹیاں تو ماں کے قریب ہوتی ہیں. میری بھی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کو ایک منٹ کے لیے بھی جدا نہیں کرتی. اور رہی یہ بات کہ سب سے بڑی بات قوم کا مسئلہ ہے. قوم جو ہے ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اویئرنیس دیں، تعلیم دیں، اسکولوں میں بھیجیں. اور سب سے جو مین پوائنٹ ہے جو ہماری قوم کے اندر ویکنس پائی جاتی ہے، وہ ہمارے بچوں کا بے فام نہیں بنوا رہے. یہ میں بہت خوش ہوں بیٹی آرزو کے ماں باپ سے جنہوں نے بے فام بنوایا. اور یہاں پہ اسکول رن کرتی ہوں میں. یہاں پہ جو ایک پیغام لوگوں کے لیے ہے، کرسچن کمیونٹی کے لیے، کہ بے فام اور برتھ سرٹیفکیٹ ضرور بنوائیں تاکہ ہم کسی بھی مسئلے سے دو چار نہ ہو سکیں.
ये सबसे अच्छी बात है। आखिर में यही कहूँगी कि हमें इंसाफ चाहिए बेटी आरजू के लिए। वो हमारी बेटी है, मसीह बेटी है, हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, मसीह का हिस्सा है वो हमें वापस चाहिए, चाहे हम किसी भी हाल में हम उनसे लेके रहेंगे। शुक्रिया। व्यूअर्स, हमारे साथ आज सिस्टर कैथरीन मौजूद हैं। आइए हम इनसे इनके रिव्यूज़ देते हैं कि ये अपनी कौम की बेटियों के बारे में क्या मैसेज देना चाहती हैं। गुड इवनिंग सिस्टर, कैसे हैं आप? ठीक है सिस्टर, आप ज़रूर बताइए कि जिस तरह आज हमने एक अवेयरनेस का सेशन रखा यहाँ पर नाज़माबाद चर्च में, तो ये बड़ा अच्छा सेशन गया। आप इसके बारे में कुछ इस सेशन के बारे में भी कहिए और कौम की बेटियों के नाम एक पैगाम भी दीजिए। सबसे पहले तो भाई मंशा नूर की मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो कारितास को लेके चल रहे हैं, अपनी कलीसिया की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने मुझे दावत दी कि सिस्टर हम अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं, आपको दावत है, अगर आप टाइम देंगे। तो मैंने खुशी से कबूल किया इस प्रोग्राम को, क्योंकि मैं खुद भी कैथलिक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेटर हूँ कराची डायसिस में। तो मेरा तो काम ही है कि अपनी बहनों को अवेयरनेस करना, उनको बताना बुराइयाँ भी और अच्छाइयाँ भी, अपने घरों को किस तरह टूटने से हम बचा सकते हैं, किस तरह हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। और आज का जो ये प्रोग्राम था अवेयरनेस का था कि वायलेंट अगेंस्ट वुमेन एंड यूथ में हमारे वो सारे टीन एज आ जाते हैं जो मासूम बच्चे हैं, जिन्हें कोई पता नहीं अच्छे बुरे की, और वो भेड़ियों के मुंह में आ जाते हैं। तो मैंने आज अपने नौजवानों को, ख़ास करके काफ़ी नौजवान थे, उन्हें कहा है कि आप बड़े हैं खुदावंद यीशु मसीह के, और आपने भेड़ियों से उनके हाथ में नहीं, उनके पंचों में नहीं आना। वो कितनी भी आपकी तारीफ़ करें, अच्छे से अच्छी दावत के लिए ऑफ़र करें, कभी कबूल ना करो। तो मैं आप इस इलाके के बहनों का जो अपने बेटियों के साथ और ख़ुद काफ़ी तादाद में आए थे, इसी तरह आपका भी टीवी वालों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और भाई मंशा नूर का जिसने मुझे इस इलाके में आने की दावत दी। और मेरा फ्यूचर प्लान भी है इस इलाके में आके तो मुख्तलिफ प्रोग्राम अपनी बहनों के लिए करना और नौजवानों के लिए करना। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हमारे साथ एडवोकेट तबस्सुम यूसुफ साहिबा हैं जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स हर जगह पर कर रही हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। लास्ट डे हम मैरियट होटल में थे और हम लोगों ने एक बड़ी खूबसूरत एक अवेयरनेस सेशन हमने वहाँ पर भी देखा, और आज हम एक चर्च में हैं नाज़माबाद में, और ये यहाँ पर भी एक बड़ा कामयाब अवेयरनेस सेशन दिया। एडवोकेट साहिबा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस क्रिटिकल सिचुएशन में जब हर कोई तरह तरह की बातें बना रहा है? आप क्या ख़ास मैसेज देना चाहती हैं कौम को? सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जो है हमारी आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हमारे चैनल्स होंगे वो तो मुकम्मल रिपोर्टिंग करेंगे, और जो हक़ाइक़ हैं वो हमारी मसीही कलीसिया के पास जो है वो पहुंच सकेंगे। दूसरी चीज़ जो मेरा मैसेज है आज के लिए नहीं, आने वाले 10 सालों के लिए ये है कि अगर हम ग्रास रूट से एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, लड़की और लड़के में तफरीक किए बगैर उनको प्रोफेशनल एजुकेशन देते हैं, तो आने वाले वक्त में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का स्टेटस है वो फाइनेंशियली और एजुकेशन के लिहाज में भी जो है वो बुलंद तरीन मुकाम पे आएगा। जैसे इसराइल की कौम में कोई भी जो है एक भी अनपढ़ नहीं है, तो मेरा भी यही विज़न है कि मेरी जो मसीही कौम पाकिस्तान में रहती है, एक भी बच्चा जो है वो अनएजुकेटेड ना रहे। क्योंकि अगर
ہم ایجوکیشن کے اوپر گراسپ نہیں رکھتے تو ہم اپنے رائٹس کی اویئرنیس نہیں رکھتے. جب رائٹس کی اویئرنیس نہیں رکھتے تو ہم ان کو اپنی حکومت یعنی اپنی ملک ماں سے, پاکستان سے ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے بول ہی نہیں سکتے. تو میری سب سے التماس یہ ہے کہ خدارا اس کا آغاز اپنے گھر سے, اپنے علاقے سے, اپنی کمیونٹی سے, اپنے پیرشز سے اور اپنے تمام پاکستانیوں کے لیے ضروری کرے. کہیں پہ بھی کسی کو کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ چرچ لیول پہ جا کے, چاہے وہ کیتھلک چرچ سے ہے, چاہے وہ پروٹیسٹنٹ چرچ سے ہے, وہ کسی چرچ میں بھی ہے, تو وہ اپنے چرچ لیڈرشپ کو انفارم کرے کہ ہماری ایجوکیشن کے لیے یہ مسائل ہیں, تو ہر جگہ پہ ان کو ہیلپ ملے گی. تو خدا کے لیے اپنی عوام کو جگائیں. اگر یہ جو ویژن ہے میرا نہیں ہے, یہ مجھے صرف خدا نے دیا ہے کہ آئندہ آنے والے اگر 10 سالوں میں ہم نے اپنی نسلیں بچانی ہے, اپنا فیوچر سٹرونگ کرنا ہے, تو وہ اس طرح سے ہے کہ گراس روٹ سے جا کے جو پرابلم ہے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے اور گراس روٹ پہ جا کے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے. ہم سارے پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں بچوں کو پڑھا سکتے, تو گورنمنٹ اسکول میں بھی اب اچھا ایجوکیشنل سسٹم ہے. تو خدا کے لیے اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو ایجوکیشن دیجئے, اس کے بعد پروفیشنل ٹیکنیکل ایجوکیشن دیجئے. ہمارے اداروں میں ٹیکنیکل ایجوکیشنز بھی ہیں. کاریتاس میں جائیں, مختلف ٹریننگز ہے جو بچیوں کے لیے کرائی جا رہی ہیں. تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو خود گھر سے اویئرنیس دے, اور اپنے جو بچے بالکل مائنر ہیں, بالکل کڈز ہیں, جو ان کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ جو ہے وہ گھر سے سمجھایا جائے کہ گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے, اور ان کے باڈی گارڈ کون ہے, ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ باڈی گارڈ ہیں. اور خدا کے لیے اپنے گھر اور چار دیواری کی پامالی خود مت کریں. اپنے گھر میں صرف وہی حضرات آئیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں. بس میرا میسج یہی ہے کہ ایجوکیشن کو جہاں تک پروموٹ کر سکتے ہیں پروموٹ کریں. چرچ لیول پہ ریلیجیس ایجوکیشن کو بھی پروموٹ کیا جائے, اور ایجوکیشنل جو ہے وہ اس کو بھی, دنیاوی تعلیم کو بھی پروموٹ کیا جائے. تھینک یو سو مچ.